ہیلو، آج میں بات کرنا چاہ رہا ہوں سینسری موٹر او سی ڈی کے بارے میں، جو کہ پروبیبلی شاید سب سے زیادہ تھیم جس کو ون آف دا جس کو نہیں اتنا سمجھا جاتا، یہ ان میں سے ہے جس کو اکثر مس انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں انفارمیشن بھی جو ہے وہ اتنی زیادہ صحیح اور ایکوریٹ انفارمیشن اس کے بارے میں اتنی زیادہ نہیں ملتی. تو اس لیے مجھے، اور یہ بہت زیادہ ریکویسٹ بھی کی گئی تھی یہ والی ویڈیو، تو اس لیے بھی میں یہ والی ویڈیو بنا رہا ہوں ہندی اردو میں. لیکن آگے چلنے سے پہلے پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور پلیز کامنٹ کریں. اگر کوئی خاص ٹاپکس ہیں مزید، آپ پلیز سجیشنز دیتے جائیے گا کامنٹس میں. چاہے میں تھوڑی دیر بعد بھی آؤں، لیکن میں ضرور آؤں گا چینل پہ، اور میں اس کے اوپر ویڈیو بناؤں گا. اب سینسری موٹر او سی ڈی کے بارے میں 3-4 چیزیں ہیں جو سب سے ضروری ہیں یاد رکھنا. پہلی بات یہ کہ ایک جو سب سے عام طور پہ سوال پوچھا جاتا ہے سینسری موٹر او سی ڈی کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ اس کے لیے کیا ایکسپوجرز کیے جا سکتے ہیں. اور سینسری موٹر او سی ڈی کا یہ ہے سین کہ اس کے کوئی ڈائریکٹ ایکسپوجرز نہیں ہوتے، کیونکہ جو آپ کو چاہے وہ آنکھیں جھپکنا ہے، بلنکنگ ہے، یا سوالوئنگ ہے، نگلنا، یا آپ کو کوئی دل میں آپ کو ہارٹ بیٹ کا کوئی مسئلہ آ رہا ہے، یا آپ کو کوئی اور جسم میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی فیلنگ سنسیشن اگر آپ کو ہو رہی ہے، یہ کسی بھی چیز پہ آ سکتی ہے چیز. ضروری نہیں ہے کہ صرف بلنکنگ، سوالوئنگ یا دل کے سے ریلیٹڈ ہی چیز ہو. گلے سے بھی ہوتی ہے لوگوں کو، کہ ان کو گلے میں فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ اچھا میں کچھ پھنسا ہوا ہے گلے میں، یا ان کو ہو رہا ہوتا ہے میرے پیٹ میں شاید کوئی سنسیشن چل رہی ہے، وہ اس پہ فوکس کرتے رہتے ہیں. یا ان کو سر میں کوئی ہو رہا ہوتا ہے کہ اچھا مجھے سر میں بلڈ فلو فیل ہو رہا ہے، شاید سر میں کچھ ہے. تو لٹرلی کسی بھی طرح کی ہائپر اویئرنیس اپنی باڈی کے بارے میں، وہ سینسری موٹر میں کہلاتی ہے. تو اس کا کوئی ڈائریکٹ ایکسپوجر نہیں ہوتا، کیونکہ آپ اسی اسٹیٹ میں کانسٹنٹلی ہوتے ہو. نوٹس کرنا تو وہ تو آپ کا ویسے ہی چل رہا ہے، اور ساتھ میں آپ کا خوف بھی بڑھ رہا ہے کہ اچھا جی میں کیوں اس اسٹیٹ میں کیوں پھنسا ہوا ہوں، میں کیوں اپنی بلنکنگ کو نوٹ کرتا آ رہا ہوں، یا میں اپنی باڈی کو کنٹرول نہیں کر پا رہا سانس لیتے ہوئے. میری باڈی تو خود ہی سانس لیتی ہے، اور آپ پھر خود سے جان کے سانس لینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کو کوئی کنٹرول فیل ہو اس کے بارے میں، یا آپ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے سانس ٹھیک آ رہا ہے نہیں آ رہا. تو یہ سب جو ہیں یہ سب سینسری موٹر کے بارے میں چیزیں آتی ہیں. تو اگر ڈائریکٹ ایکسپوجر کوئی نہیں ہے تو پھر آپ اس میں کیسے اسے بہتر ہو سکتے ہیں. پہلی چیز، ایک لائف اسٹرکچر اس کے لیے رکھنا بہت بہت ضروری ہے، کیونکہ جب آپ سینسری موٹر او سی ڈی میں پھنسے ہوتے ہیں تو آپ کانسٹنٹلی اپنی کوئی بھی باڈی کی سنسیشن جو ہے اس کو نوٹس کرتے جا رہے ہیں، یا اس کے بارے میں آپ سوچنا چھوڑ نہیں سکتے. تو اس کے بعد کیا لوگ کرتے ہیں، وہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی پکڑ لیتے ہیں جس کے بعد ان کو نہ سوچنا پڑے اس کے بارے میں. تو جیسے کہ وہ کہیں گے کہ اچھا میں جم جو ہے روز میں صبح 2 گھنٹے اور شام کو 2 گھنٹے، تاکہ مجھے زیادہ سے زیادہ ٹائم مل جائے جب میں نہیں اس بارے میں سوچتا یا سوچتی. یا میں مجھے کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے لوگوں کے لیے. ان کے لیے ڈرائیونگ ہو سکتی ہے، گانے سننا ہو سکتی ہے ان کے لیے. جو ٹینیٹس جو ہے وہ بھی کائنڈ آف سینسری موٹر کی ہی ایک سب ٹائپ آپ کہہ سکتے ہیں. وہ ہے ٹینیٹس سے ریلیٹڈ جو آپ کو خوف اور او سی ڈی تھیمز ڈیولپ ہوتی ہیں. یا جس طرح لوگ ویڈیو گیمز ان کو ہوگا کہ وہ پورا پورا دن کھیلیں گے. اسموکنگ آ جاتی ہے، ڈرنکنگ آ جاتی ہے، یا کسی بھی قسم کی فزیکل ایکٹیویٹی اور آ جاتی ہے. کوئی بھی چیز جو آپ کو ایسی چیز جو آپ کو بھلا دے کہ اچھا یہ میں کسی سنسیشن پہ فوکس کر رہا ہوں، آپ وہ چیزیں کرنے لگ جاتے ہیں. اس سے مسئلہ کیا ہوتا ہے، وہ پھر ایک اوائڈنس بیہیویئر بن جاتا ہے، اور آپ کا خوف جو ہے وہ پھر ڈیولپ ہونے لگ جاتا ہے کہ مجھے تو اس سنسیشن سے بھاگنا ہے، مجھے تو یہ فیل نہیں کرنی، میرے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے، میں ان کو برداشت نہیں کر سکتا، مجھے ابھی کے ابھی کوئی سکون چاہیے، ریلیف چاہیے، تاکہ میرا دماغ کہیں ڈائیورٹ ہو. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی جنرل زندگی جو ہے اس کو بھول جاتے ہیں، اور ہم ان
کمپلسو بیہیویئرس جو ہیں ان میں ہم پھر لگ جاتے ہیں ان کو کرنا، اور ان میں گھنٹے گھنٹے پورا دن گزار دیتے ہیں. اینڈ الٹیمیٹلی وہی ہے کہ ہم اس فیئر کو جو ہے اس کو ہم مزید ایک جگہ دے رہے ہیں اپنی زندگی میں. تو الٹیمیٹلی لائف اسٹرکچر چینج کرنا اور لائف اسٹرکچر میں چینجز لانا، جیسے کہ یہ کمپلسو بیہیویئرس پھر ختم کرنا، کہ اگر آپ اسموک کر رہے ہیں یا ویڈیو گیمس کھیل رہے ہیں، پی رہے ہیں، ایکسرسائز بہت زیادہ کر رہے ہیں، یہ سب چیز، یا سو رہے ہیں، بہت کافی لوگوں کے لیے بس سونا ایک اسکیپ ہوتا ہے، یہ سب جو ہیں ان کو نہ کرنا ایک ایکسپوجر بن جاتا ہے. کیونکہ ایکسپوجر کا کیا مقصد ہے؟ ایکسپوجر کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ڈسکمفرٹ فیل ہو، آپ اس ڈسکمفرٹ، انزائٹی یا خوف سے آپ ایکسپوز ہوں، اور آپ کا ریلیشن شپ آہستہ آہستہ اس سے چینج ہو، تاکہ آپ اپنے آپ کو دکھائیں کہ یہ اتنی خوفناک چیز نہیں ہے جتنی آپ کو لگ رہی ہے. تو ان چیزوں کو، ان کمپلسو بیہیویئرس کو نہ کرنا اور لائف اسٹرکچر اپنا بہتر کرنا، وہ آپ کے لیے پھر ایک ایکسپوجر انڈائریکٹ بن جاتا ہے. سو میں نے آپ کو پہلے یہی کہا کہ اس کے کوئی ڈائریکٹ ایکسپوجرز نہیں ہیں، لیکن انڈائریکٹلی آپ کو ایکسپوجرز اس طرح سے مل جاتے ہیں جب آپ لائف اسٹرکچر اپنا چینج کرتے ہیں اور وہ ہیبٹس کرنا شروع کرتے ہیں جو کہ ہیلدی ہیبٹس ہیں، لیکن آپ کو اس سے فیل نہیں ہو رہا ہوگا، کیونکہ آپ کو لگے گا کہ یہ تو میں انکمفرٹیبل فیل کر رہا ہوں، تو میں یہ فیل نہیں کرنا چاہتا. اور پھر سب سے ضروری چیز سینسری موٹر او سی ڈی میں جو ہے وہ ہے آپ کا بلیف. آپ کے جو بلیفس ہیں اباؤٹ آپ کے خوف، آپ کی تھیم، آپ کی سینسیشنز، اور جس کو فیئر آف فیئر کہتے ہیں، کہ میں اسی طرح ان سینسیشنز میں پھنسا رہوں گا، میں ساری زندگی انکمفرٹیبل ہوں گا، مجھے ساری زندگی انزائٹی ہوتی رہے گی، میں کبھی بھی اس کے بارے میں سوچنا بند نہیں کر سکتا، میں کبھی نوٹس نہیں کرنا بند کر سکتا، میں تو ہمیشہ ہائپر اویئر رہوں گا، میں تو میرا تو سانس کیونکہ مطلب چلتا رہے گا ایز لانگ ایز میں زندہ ہوں، تو مجھے تو اس کو یا تو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے یا مجھے کسی طرح اس کو نوٹس نہ کرنے کی ضرورت ہے. تو فیئر آف فیئر کو توڑنا، کہ چاہے، اور الٹیمیٹلی یہ ہے کیونکہ آپ کے دماغ میں ہے کہ اگر میں انکمفرٹیبل ہوا، چاہے یہ ہو یا چاہے کسی اور طریقے سے ہو، انکمفرٹیبل ہونا ایک بہت بڑی لعنت ہے ایک طرح سے، اور یہ میرے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے بلیف جو آپ اپنے آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ میرے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، یہ سب سے بری چیز ہے، ختم ہو، کوئی مجھے ڈسکمفرٹ نہیں چاہیے کوئی. اور اس میں آپ کی ایون اور چھوٹی چھوٹی چیزیں آ جاتی ہیں، کہ جس طرح لوگ جب سوتے ہوئے ان کو ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ تکیے ہوں، سب سے نرم ان کو چادر ملے، سب سے نرم میٹریس ہو، سب سے نرم پلو ہو. لائک اب مطلب ٹھیک ہے، مطلب یہ نہیں کہ اس سے اچھی نیند نہیں آتی، لیکن اگر آپ کمپلسولی وہ کر رہے ہیں تاکہ آپ کو سب سے زیادہ سکون، ریلیف، کمفرٹ ملتا رہے کانسٹنٹلی، اور کیا آپ ذرا سا بھی ڈسکمفرٹ ہو آپ اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتے، وہ بھی غلط ہے، اور وہ آپ کا فیئر آف فیئر بڑھا رہا ہے. کیونکہ آپ کو لگے گا کہ مجھے ذرا سا بھی ڈسکمفرٹ کسی بھی قسم کا ہوگا نا زندگی میں، چاہے وہ کوئی ویسے انکنوینئنس ہو یا کوئی باڈی سنسیشن ریلیٹڈ ہو، تو میرے لیے وہ سب سے بری چیز ہے. اس لیے لائف اسٹرکچر ڈالنا ضروری ہے، کیونکہ آپ اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کیونکہ آپ انکمفرٹیبل ہیں، یا مطلب چاہے آپ مطلب ہوں انکمفرٹیبل، آپ پھر بھی اپنی زندگی جی سکتے ہیں، اور آپ پھر بھی وہ چیزیں کر سکتے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں. اور وہ صرف تبھی ہوگا جب ہم نہ صرف اپنے ایکشنز بدلیں گے، لیکن پھر ہم بیٹھ کے مطلب ہم اس چیز کو، وہی جو جس کو ہم ڈسپیوٹنگ کہتے ہیں، اس کو بریک ڈاؤن کرنے کی بہت ضرورت ہے، کہ کیوں اتنا برا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی ڈسکمفرٹ نہ ہو. اور یہ بلیف کہ میری زندگی بہت بری ہوگی اگر مجھے ڈسکمفرٹ ہو، یا میں اپنی زندگی ایکسیپٹ نہیں کر سکتا اگر مجھے ڈسکمفرٹ آئے، میں اپنے آپ کو نہیں ایکسیپٹ کر سکتا اگر مجھے کوئی ڈسکمفرٹ آئے. ان بلیفس پر کام کرنا، ان بلیفس کو توڑنا، کہ آپ اپنے اوپر بہت اسٹرکٹ قسم کی کنڈیشنز لگا رہے ہیں، اور وہ ایریشنل کیوں ہیں اور اللاجیکل کیوں ہیں، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کی زندگی میں ڈسکمفرٹ نہ ہو. آپ کو کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی ڈسکمفرٹ تو لائک زندگی کا حصہ ہے، وہ تو کہیں نہ کہیں آئے گا، چاہے ڈسکمفرٹ ہو، انزائٹی ہو، وہ تو زندگی کا پارٹ ہے. اس کے ساتھ ہم ریلیشن شپ کیا ڈیولپ کرتے ہیں وہ پھر ہمارے اوپر ہے. تو یہ چیزیں ان پہ آپ اگر فوکس کر رہے ہیں، یہ انڈائریکٹ ایکسپوجرز کرنا لائف اسٹرکچر ڈال کے، فیئر آف فیئر کے اوپر کام کرنا، اپنے بلیفس دیکھنا کہ آپ اپنے اوپر، لوگوں کے اوپر، اپنی زندگی کے اوپر ایسی کیا آپ سخت قسم کی رولز اور ریگولیشنز لگا رہے ہیں جس کی وجہ سے
آپ کی جو نیڈ ہے کنٹرول کرنے کی، آپ کی نیڈ ہے کہ چیزیں میرے مطابق ہوں، میری پسند کے مطابق ہوں، جو میں چاہتا ہوں صرف وہی ہو اور کچھ نہ ہو، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اور کیا اس کی کوئی ویلڈ ریزن ہے ہونے کی، یا یہ صرف ایک اریشنل بلیف ہے، جو کہ زیادہ تر اریشنل بلیف ہی ہوتا ہے؟ تو یہ میں ایک بریف اوور ویو کرنا چاہتا تھا سینسری موٹر او سی ڈی کا. اس کے علاوہ اگر آپ سینسری موٹر کے بارے میں یا کسی اور چیز کے بارے میں کوئی مزید اسپیسیفک تھیمس کے بارے میں آپ سننا چاہتے ہیں تو وہ بھی میں بناؤں گا. ہاں میرے خیال سے میں پچھلے سال سے اس دفعہ ذرا بہتر ہوں چینل پہ آنے کے لیے. پہلے بھی میں تھوڑا وقفے سے آتا تھا، لیکن اس دفعہ میں اور آ رہا ہوں. تو اس دفعہ لیکن میں ذرا فریکوینٹلی آ رہا ہوں. خیر، تو یہ تھوڑا سا بریف اوور ویو تھا. آئی ہوپ آپ کو مدد ہوئی ہو، اور اس کے نیچے کامنٹ کریں اور سوال پوچھیں اور میں آپ کو اس کے بارے میں بھی جواب دے سکتا ہوں. ملتے ہیں.